الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 53 سے 57 تک کی آیات ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن چیز عطا کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے۔ فتوبوا الی بارئکم، اب اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تمہیں ہم نے تمہاری موت کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ جل جلالہ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو اللہ جل جلالہ نے مختلف احسانات فرمائے تھے، ان احسانات کا ذکر ہے، اور پھر ان کی طرف سے جو اس کی ناشکری ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو دو چیزوں کے اندر امتیاز کرا دے، دو چیزوں کے اندر فرق بتا دے کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور فرقان جو ہے، یہ تورات کو بھی اللہ نے قرآن میں فرقان فرمایا ہے کہ تورات بھی حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کا امتیاز کرنے والی چیز تورات تھی، کتاب تورات تھی۔ اور دوسری یہی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود قرآن کی بھی ذکر فرمائی ہے کہ قرآن بھی فرقان ہے۔ قرآن بھی بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، قرآن بھی بتاتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور یہ انہوں نے خود کہا تھا جب فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور یہ مصر اور شام کے درمیان ایک جگہ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کریں کہ ہم اب فارغ ہیں تو ہمیں کوئی شریعت مل جائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دے دی، اور ساتھ اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کے۔ یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوئی طور پر گئے تو سامری ایک آدمی تھا، اس نے بچھڑے کی شکل کا ایک بت بنایا
اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے۔ تو اب پھر یہ بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جب وہ تورات لینے گئے ان کی فرمائش پر تو پیچھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت گھڑا اور اس کو اپنا خدا بنا لیا، تو گویا یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے، دین سے پھر گئے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب توبہ کرو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور توبہ کی شکل یہ ہوگی کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ ان کے دو طبقے تھے، ایک تو وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی جو ہے پوجا شروع کر دی تھی، دوسرے ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں شروع کی۔ تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان کو حکم تھا کہ تم ان دوسروں کو قتل کرو، تو چنانچہ ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے بہت بڑی تعداد جو ہے بنی اسرائیل کی اس طرح سے قتل ہو گئی۔ اور فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارکم، تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں یہ بہتر ہے۔ اب اس زمانے میں کیونکہ یہ مرتد ہو گئے تھے تو مرتد کی سزا بنی اسرائیل کے ہاں بھی قتل ہی تھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی کو مرتد ہو جائے گا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ دین سے پھرا رہے، اپنی زندگی اسی طرح گزارتا رہے، دوسروں کو مرتد بناتا رہے، تو ایک متعدی مرض ہے، یہ دوسروں میں پھیلتا چلا جائے گا، دوسرے لوگ بھی مرتد ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے مرتد کی سزا یہی ہے اسلام میں بھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قتل کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک آدمی اٹھ کے دوسرے پر ارتداد کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار ہے کہ دوسرے کو اٹھ کو قتل کر دے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو اور اسلام میں بھی یہ سزا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے امراض ہیں کہ اگر ان کی سزا نہ دی جائے تو یہ متعدی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ قتل جو ہے دنیا میں سزا اس کی یہی ہے، اگرچہ توبہ بھی کر لے تو دنیا میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے اور اس کے وارثہ جو ہے اس سے قصاص کا مطالبہ کریں تو چاہے اس نے توبہ بھی کر لی ہو پھر بھی اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس یوں ہی چھوڑ دیا جائے جس طرح آج کل ہو رہا ہے تو اب جو ہے ہر ایک دوسرے کو قتل کر دے گا، 2-4 مہینے جیل میں رہے گا، پھر رضینامہ ہوگا، پھر باہر آ جائے گا، تو اس طرح سے مرض پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کر دینا یہ تمہارے رب کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ حالانکہ ہماری آنکھیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں دوسرے کو بھی قتل کر دو، تو یہ بھی زیادتی ہے کہ ایک قتل ہو گیا دوسرا بھی قتل ہو جائے، تیسرا بھی قتل ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارا یہ قتل ہونا ہی تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، اس لیے کہ اگر ایک نہیں ہوگا تو متعدی مرض ہے، پھیلتا چلا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے دیں تو وہ چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل اس کو قبول کرے یا ہماری عقل اس کو قبول نہ کرے، اس کو اسی طرح سے ماننا ضروری ہے۔ فتاب علیکم، فرمایا اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے۔ آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ کی بات تب مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہم آپ کی بات بھی مان لیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ان معجزات کو دیکھ کر ان کو 100% یقین ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے کتاب دی ہے۔ لیکن یہ ہٹ درم تھے، انہوں نے کہا ہم تو جب تک یہ خود نہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ایمان تو کہتے ہی اس کو ہے کہ نبی کی بات کو، نبی کے اعتماد پر مان لینا یہی ایمان ہے، چاہے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی نبی کی بات کو ماننا یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ضد بھی پوری فرمائی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کے 70 آدمی جو ہے وہ لے آؤ کوہ طور پر، اور کوہ طور پر جب یہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی کیا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو مانو۔
اب انہوں نے اس سے اگلا پینترا یہ بدلا کہ ہمیں کیا پتہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے، ہم تو یہ اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو بجلی کے کڑکے کی وجہ سے 70 کے 70 کو اللہ نے وہاں ہلاک کر دیا۔ کہ اتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ جب نبی بتا رہا ہے اور میں بھی بتا رہا ہوں، خود کلام کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بجلی، آسمانی بجلی ان پر پڑی اور یہ 70 کے 70 ان کے تھے، یہ مر گئے وہاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب میں اگر واپس جاؤں گا، پہلے ہی وہ میری بات نہیں مانتے تھے، اب اگر میں اسی طرح واپس گیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ تو تمہارے آدمی مارے گئے ہیں، مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے، تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان 70 کے 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ناشکری کو اللہ بیان فرمائے، اتنے احسانات ان پر اللہ نے، کہ آگے بھی آ رہا ہے اگلی 2 آیات میں، کہ لیکن اس کے باوجود ہر موقع پر ناشکری، ہر موقع پر نیا مطالبہ اور حجتیں کرنا، یہ حجتیں کرنا جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا سیوا ہے اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، اور جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم عطا فرما دے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے ہماری سمجھ میں آتا ہے پھر بھی ہم مانیں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہم نے ماننا ہے، کیونکہ اللہ ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری عقلیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔